ذکر کی محفل کو منعقد کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے یہاں پر 18 بچے پیدا ہوئے، اور ان 18 بچوں میں 12 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں، اور ان 18 بچوں کے اندر اگر سب سے کوئی خوبصورت کوئی بچہ تھا تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، کفار و مشرکین کو حسد ہوا اور انہوں نے حضرت عبداللہ کے قتل پر منصوبہ تیار کر لیا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں پر جو عبداللہ کی پیدائش ہوئی اسے کسی طریقے سے مار ڈال دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ اسے مارنا کیوں چاہتے ہو، اسے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے انجیل کے اندر پڑھا ہے، ہم نے توریت کے اندر پڑھا ہے، ہم نے زبور کے اندر پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں پر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہوگا، اور اسی کی پشت سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ اور جب اس بچے کی پیدائش ولادت ہو جائے گی تو عرب کے بڑے بڑے سردار، ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، ان کی سرداری نیست و نابود ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت عبداللہ کے قتل پر کفار و مشرکین نے منصوبہ بنا لیا کہ مار ڈال دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملاحظہ فرمائے، ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، کہ فانوس بل کے جس کی حفاظتی ہوا کرے، کہ فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشنی خدا کرے، اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشنی خدا کرے۔ اب حضرت عبداللہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، حضرت عبداللہ کے رشتے آنے لگے، حضرت عبداللہ کا رشتہ ہو گیا۔ اب برات والا دن آ گیا، حضرت عبداللہ دلہا بن کر کے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ دلہا بن کر کے اپنے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا، آج تیرے حبیب کا والد عبداللہ دولہا بن کر کے اپنے مکان پر بیٹھا ہوا ہے، رب قدیر اگر تم مجھے اجازت دے دے تو میں بھی ان کی برات میں چلا جاؤں۔ ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا،
اگر تم مجھے اجازت دے تو پھر میں بھی عبداللہ کی بارات میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا اے جبرائیل تنہا مت جانا، جب جاؤ تو ساتھ میں تم اسرافیل کو بھی لے لینا۔ اے جبرائیل جب جاؤ تو ساتھ میں میکائیل کو بھی لے لینا۔ اے جبرائیل جاؤ تو ساتھ میں اسرائیل کو بھی لے لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان چاروں مقرب فرشتوں کو رب قدیر کی بارگاہ سے اجازت مل گئی کہ جاؤ عبداللہ کی بارات میں چلے جاؤ۔ جبرائیل بھی تیار ہو گئے، اسرافیل بھی تیار ہو گئے، میکائیل بھی تیار ہو گئے، اسرائیل بھی تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اے رب قدیر، میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہوں، میں انسانوں کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ نہ جانے جب میں بارات میں جاؤں گا تو نہ معلوم کتنا وقت لگ جائے، ٹائم بھی لگ سکتا ہے، بارات واپس آنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اے رب قدیر، میری ڈیوٹی جب لوگوں کی روح قبض کرنے کی ہے، جب میں بارات میں جاؤں گا تو اتنی دیر میری ڈیوٹی کو انجام کون دے گا؟ لوگوں کی روح کو قبض کون کرے گا؟ انسانوں کی روح کو کون نکالے گا؟ اللہ اللہ۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج جس کی بارات جا رہی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ تو میرے حبیب کا والد محترم عبداللہ ہے۔ اے اسرائیل، تم جانتے ہو کہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ مبارک دن ہے، آج یہ بارات جانے کا دن ہے، دلہن کے آنے کا دن ہے۔ اے اسرائیل، تم جانتے ہو یہ خوشی کا دن ہے، آج کسی کو غم پہنچانے کا دن نہیں ہے، آج کسی کو رنج پہنچانے کا دن نہیں ہے۔ اے اسرائیل سن لو، جب تک تم بارات کے اندر رہو گے، جب تک تم کسی کی روح کو قبض نہ کرو گے، اتنی دیر کے لیے تمہاری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے، اتنی دیر کے لیے تمہیں اس ڈیوٹی سے چھٹی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ہے حضرت عبداللہ کہ جن کی بارات میں جبرائیل علیہ السلام بھی جائے، جن کی بارات میں اسرائیل علیہ السلام بھی جائے، جن کی بارات میں اسرافیل علیہ السلام بھی جائے، جن کی بارات میں میکائیل علیہ السلام بھی جائے۔ اب حضرت عبداللہ کی بارات چلی گئی، بارات واپس لوٹ کر کے آ جاتی ہے، بارات واپس لوٹ کر کے آ گئی، حضرت عبداللہ اپنے مکان پر آ گئے، بیوی بھی آ گئی، حضرت آمینہ آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ اللہ۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، اب وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، روشن تھا، اللہ اللہ، وہ آپ کی صلب سے ہو کر کے حضرت آمینہ کے شکم میں آ گیا، آمینہ کے شکم میں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کچھ دن باقی بچے ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو پاس میں بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا اے عبداللہ، ذرا یہ تو بتاؤ، مکہ معظمہ کے اندر اگر کسی کے یہاں پر بیٹی کی پیدائش ہو جائے، اگر مکہ معظمہ کے اندر کسی کے مکان پر بیٹی کی پیدائش ہو جائے، ذرا یہ تو بتاؤ وہ خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے، وہ خوشی کیسے کرتا ہے؟ اے عبداللہ ذرا یہ تو بتاؤ۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں اے والد محترم، اگر کسی کے مکان پر بچے کی پیدائش ہو جائے، اگر کسی کے مکان پر بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے خوشی کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے، اس کے خوشی کرنے کا اظہار یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ دوستوں کو مٹھائی بھی بٹوایا کرتا ہے، وہ دعوت عام کیا کرتا ہے، لوگوں کی دعوت کیا کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا ہے، وہ دوستوں کو تحفے بھیجا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت عبداللہ نے اتنا عرض کیا، حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارے یہاں پر بھی بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو پھر تم خوشی کا اظہار کیسے کرو گے؟ تم خوشی کیسے کرو گے؟ جاؤ، مکہ معظمہ سے ملک شام کی طرف قافلہ جانے والا ہے، جاؤ قافلے کے ساتھ چلے جاؤ اور وہاں محنت و مزدوری کرنے کے بعد کچھ پھل لے آنا، وہاں سے کچھ میٹھا لے آنا، وہاں سے کچھ مٹھائی لے کر کے آ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت عبداللہ قافلے
اپنے والوں کے ساتھ مکہ معظمہ سے ملک شام کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد محنت و مزدوری کرنے کے بعد وہاں سے کچھ پھل خریدے، وہاں سے کچھ مٹھائی خریدی اور خریدنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی بات کو روکنے کے بعد ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے غیور مسلمان بھائیوں، اگر ہمارے یہاں پر بھی بیٹے کی پیدائش ہو جائے، اگر ہمارے یہاں پر بھی بچے کی پیدائش ہو جائے، تو پھر ہمارے تمہارے خوشی کرنے کے اظہار اور طریقہ کون سا ہوا کرتا ہے؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، اے میرے بھائیوں، ہم جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم بچے کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں پر پٹاخے لانے کے بعد پٹاخے چھوڑتے ہیں، اپنے گھروں پر ہم کمپنیاں لانے کے بعد کمپنیاں نچاتے ہیں، اپنے گھروں پر ہم ڈیجے لانے کے بعد ناچ گانا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہمارا تمہارا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کو اللہ و رسول نے حرام اور سخت حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بیٹوں کی پیدائش پر تم پٹاخے مت چھوڑا کرو، میرے بھائیوں، اپنے بیٹے کی پیدائش پر تم ناچ گانے مت کیا کرو، اپنے بیٹے کی پیدائش پر تم ڈیجے لا کر کے اپنے گھروں پر ناچ گانا مت کیا کرو۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، سب سے پہلے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھنے کے بعد رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ملک شام گئے، وہاں محنت و مزدوری کرنے کے بعد واپس آ رہی ہے مکہ معظمہ کی طرف، مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کا ننیال تھا۔ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ وہاں پر رہنے لگے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا، لیکن آپ کی طبیعت میں سدھار نہیں آیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ساتھیوں نے مدینہ منورہ کے اندر آپ کو دفن کر دیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد وہ تمام کے تمام قافلے والے مکہ معظمہ آ گئے۔ اللہ اللہ، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، وہ کیسا منظر تھا، وہ کیسا سما تھا۔ فرشتوں نے دیکھا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی بچے کی ولادت نہ ہوئی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے، مولا ابھی تیرا حبیب دنیا میں نہیں آیا، اور آنے سے پہلے تو نے اپنے حبیب کو یتیم کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ زمین و آسمان رو کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ابھی تیرا حبیب دنیا میں نہیں آیا، اور آنے سے پہلے تو نے اپنے حبیب کو یتیم کر دیا۔ یہ چرند و پرند اور یہ شجر و حجر سب رو کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کر رہے، مولا ابھی تیرا حبیب دنیا میں نہیں آیا، اور آنے سے پہلے تو نے اپنے حبیب کو یتیم کر دیا۔ اللہ اللہ، اس کے بعد جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ میرے شوہر سرتاج حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، پیروں کے نیچے سے زمین خسک گئی، حضرت آمنہ کی چیخ نکل گئی، اللہ اللہ، میرے شوہر سرتاج کا انتقال ہو گیا، اب کچھ ہی دنوں کے بعد میرے بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رو کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کر دی، مولا اے رب قدیر، میرے شوہر سرتاج کا انتقال ہو گیا، ابھی میرا بیٹا دنیا میں نہیں آیا، میرے بیٹے نے دنیا میں قدم نہیں رکھا۔ اللہ اللہ، اے رب قدیر، تو نے میرے بیٹے کو یتیم کر دیا۔ آواز آئی، اے آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ کان کھول کر کے سن لے، رب قدیر نے شجر و حجر سے ارشاد فرمایا، اے شجر و حجر ذرا کان کھول کر کے سن لو، اے فرشتوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، اے زمین و آسمان ذرا کان کھول کر کے سن لو کہ حضرت عبداللہ کا انتقال بے شک ہو گیا، لیکن یاد رکھنا جتنا پیار ہم اپنے حبیب سے کرتے ہیں اتنا پیار اس کا باپ عبداللہ بھی اپنے بیٹے سے نہیں کر پاتا، اتنی محبت حضرت عبداللہ بھی اپنے بیٹے سے نہیں کر پاتے جتنی محبت اپنے حبیب سے ہم کرتے ہیں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، انا حافظہ، اے لوگوں میں اس کا نگہبان ہوں، انا ناصر ہوں، میں اس کا مددگار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے فرشتوں، اے زمین و آسمان، اے شجر و حجر، اے آمنہ ذرا سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اس
اپنے حبیب کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے، اس کی مدد کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے، اس کی حفاظت ہم فرمائیں گے، اس کی مدد ہم فرمائیں گے، اس کی دیکھ بھال ہم فرمائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے، آپ کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ایک دن آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رات کا تقریباً 12 بج رہے تھے یا 12:30 بج رہے تھے، مجھے درد ذہ اٹھا، مجھے تکلیف ہوئی۔ پاس میں ایک رشتہ دار خاتون رہتی تھی، میں نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ مکہ معظمہ کے اندر چلی جاؤ، اور جانے کے بعد مکہ معظمہ کے اندر جو داعیہ ہیں انہیں بلا کر کے لے کر کے آؤ، اب ہمارے بچے کی پیدائش اور ولادت ہونے والی ہے۔ وہ رشتہ دار خاتون حضرت آمنہ کے مکان سے نکلی، مکہ معظمہ کے اندر جتنی بھی داعیہ تھی سب کے پاس پہنچ گئی، چلو آمنہ کے مکان پر چلو، لیکن سب نے ایک ہی بات کہہ کر کے انکار کر دیا کہ جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے اس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں کون دے گا، وہاں تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کے داعیوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مکے کی تمام داعیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اے رب قدیر تیرے حبیب کی ولادت ہونے والی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تمام مکے کی داعیوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مکے کی داعیوں نے آنے سے انکار نہیں کیا بلکہ ہم نے خود مکے کی داعیوں کو آنے نہیں دیا، اس لیے کہ جس ماں کے بچہ ہونے والا ہے وہ ماں ایسی ویسی ماں نہیں ہے، وہ تو پاک و صاف ہے، ان کا دل بھی پاک و صاف ہے، ان کا جسم بھی پاک و صاف ہے، ان کا لباس بھی پاک و صاف ہے، اور جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے وہ بھی پاک و صاف ہے، اور مکے کی تمام داعیاں ناپاک ہے، اس لیے ہم نے ناپاک کو پاک کے پاس میں آنے نہیں دیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے مولا جب تو نے داعیوں کو نہیں آنے دیا، اب یہ بتا یہاں پر داعیوں کی ضرورت ہے، وہ کون سی داعی ہوگی جو پاک و صاف ہوگی، جس کا دل بھی پاک و صاف ہوگا، جس کا لباس بھی پاک و صاف ہوگا، جس کا تن بھی پاک و صاف ہوگا، اے رب قدیر تو ہی بتا وہ داعی کون سی داعی ہے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جاؤ، اے جبرائیل جاؤ، حضرت حوا کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، حضرت آسیہ کو بلا کر کے لے کر آؤ، حضرت حاجرہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، حضرت مریم کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا نہ جانے کتنے دنوں پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں کیسے لے کر کے آؤ۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ان کی قبر پر پہنچ جاؤ اور جانے کے بعد ان سے کہنا کہ ابھی تک آرام فرما رہی ہو، ذرا اٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ، آمینہ کے مکان پر چلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حوا کی قبر پر پہنچے، حضرت مریم کی قبر پر پہنچے، حضرت حاجرہ کی قبر پر پہنچے، حضرت آسیہ کی قبر پر پہنچے، اور جانے کے بعد سب سے کہا کہ ابھی تک آرام فرما رہی ہو، دیکھو مکے کے اندر آمینہ کی یہاں پر ایک بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے، ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، ذرا اٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، جب تمام کی تمام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کو سنا، ان کے حکم کو سنا، تو فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد کہنے لگتی ہے اے جبرائیل یہ تو بتاؤ ہمیں کیوں اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں جگایا گیا ہے، ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں آمنہ کے مکان پر چلنا ہے۔ وہ چاروں کی چاروں آنے کے لیے تیار ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل
صرف ان چاروں کو مت لے کر کے جاؤ، ساتھ میں جنت کی حوروں کو بھی لے لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے مولا جنت کی حوروں کا کیا کام ہے، جنت کی حوریں کیوں جائیں گی، جنت کی حوروں کو کیوں لے کر کے جاؤ؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ داعیہ بن کر کے چلیں گی اور جنت کی حوریں میرے محبوب کے ترانے گاتے ہوئے چلیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جنت کی حوریں بھی تیار ہو گئی، وہ داعیہ بھی تیار ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ اب چلنے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھاتے ہیں رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل صرف انہیں لے کر کے مت جاؤ، ساتھ میں تم فرشتوں کی جماعت کو بھی لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے مولا یعنی فرشتوں کی جماعت کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کی جماعت کو کیوں لے کر کے جاؤ؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا دیکھو حوا بھی دائی بن کر کے چلیں گی، مریم بھی دائی بن کر کے چلیں گی، ہاجرہ بھی دائی بن کر کے چلیں گی، آسیہ بھی دائی بن کر کے چلیں گی، اور تم بھی ان کے آگے آگے چلو گے۔ جنت کی حوریں میرے محبوب کے ترانے گاتے ہوئے چلیں گی، اور فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ میرے محبوب کی ولادت پر جلوس نکالتے ہوئے چلیں گے، تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ نبی کی ولادت پر جلوس نکالنا یہ کسی عام انسان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نوری فرشتوں کی جماعت کا طریقہ ہے کہ وہ نبی کی ولادت پر جلوس نکالتے ہوئے چلے تھے۔ تو برادران ملت اسلامیہ اب فرشتوں کی جماعت بھی تیار ہو گئی، دائیوں کی جماعت بھی تیار ہو گئی، جنت کی حوریں بھی تیار ہو گئی۔ اب یہ سب کی سب چلتے ہیں حضرت آمنہ کے مکان کی طرف۔ حضرت آمنہ کے مکان پر آئے، آنے کے بعد چاروں دائیوں نے آ کر کے حضرت آمنہ کو مبارکباد پیش کی۔ او آمنہ مبارک ہو کہ تمہارے یہاں پر ایک خاتم النبیین بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ فرشتوں نے آ کر کے بھی مبارکباد پیش کی، اے آمنہ مبارک ہو۔ جنت کی حوروں نے بھی مبارکباد پیش کی، اے آمنہ مبارک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حوا مکان کے اندر داخل ہوئی، حضرت مریم بھی داخل ہو گئی، ہاجرہ بھی داخل ہو گئی، آسیہ بھی داخل ہو گئی۔ اب یہ سب کی سب داخل ہونے کے بعد حضرت آمنہ کی کبھی پیشانی کو بوسہ دے رکھی ہے، کبھی ان کے سر کو بوسہ دے رکھی ہے، کبھی ان کے قدموں کو بوسہ دے رکھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اب انہوں نے سب کی سب نے بوسہ دینے کے بعد حضرت آمنہ کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد، مبارکباد دینے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جس وقت میرے بیٹے کی ولادت ہو رہی تھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ چرند و پرند میرے مکان کے اوپر منڈلا رکھے تھے، چرند و پرند میرے مکان کے اوپر گھوم رہے تھے۔ فرشتوں کی جماعت کو میں نے دیکھا، جنت کی حوروں کو میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک ایسی روشنی نکلی کہ جس روشنی کے اندر میں نے مشرق کے تمام محلات کو دیکھ لیا، مغرب کے تمام محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اللہ، ایسے عالم میں صبح کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن داخل ہو رہا تھا، ایسے عالم میں ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ تو یہ وہی مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا کہ جس مہینے کی 12ویں تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں کہ جب رات گزر رہی تھی اور دن نکل رہا تھا، ایسے عالم میں صبح صادق کے وقت پیر کا دن تھا، ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔